بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں کچھ اہم معلومات دینے والی ہوں، جو کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے۔ اس معزز گھر میں بڑا ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام قاسم رکھا جاتا ہے۔ عربوں کے یہاں رواج تھا کہ لوگ اپنے پہلے بیٹے کے نام پر اپنی کنیت رکھتے تھے، اس لیے اہل مکہ اب آپ کو ابو القاسم کی کنیت سے پکارنے لگے۔ یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ قاسم تھوڑا عرصہ زندہ رہنے کے بعد وفات پا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر صبر کرتے ہیں، اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجہ کے یہاں 4 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑی سیدہ زینب تھی، ان سے چھوٹی رقیہ، پھر ام کلثوم اور سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک اور بیٹے عبداللہ کی بھی پیدائش ہوئی۔ ان کا لقب طاہر اور طیب تھا۔ یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ ان کی پیدائش آپ کو نبوت و رسالت کا منصب ملنے کے بعد ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، سب کی سب مسلمان ہوتی ہیں، 4 کی شادیاں ہوتی ہیں اور 4 ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اپنی خالہ زاد بھائی سردار ابو العاص بن ربیع سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کی ایک بیٹی کا نام امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس نواسی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سردار ابو العاص کا تعلق اموی خاندان سے تھا۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ہوئے، مگر اب یہ رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم الشان منصب سے نوازا جاتا ہے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرنے والوں میں آپ کا چچا ابو لہب سب سے زیادہ بڑا ہاتھ تھا اس کا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیا، تم دونوں شام سے پہلے محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میں آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ چنانچہ ان بختوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابو لہب کے بیٹوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے کر اپنی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی فیصلے کو اپنے رسول کے لیے باعث عزت و مسرت بنا دیا۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد ہی بڑی بیٹی کی شادی سیدہ رقیہ کی شادی سیدہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، نہایت شریف اور قریش کے بہت ہی معزز اور محترم شخصیت۔ آپ کا شمار مکہ کے بڑے اور کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ بہت کامیاب رہا اور نہایت قابل رشک ثابت ہوا۔ میاں بیوی کو اعزاز ملتا ہے کہ دونوں پہلی ہجرت حبشہ میں شامل تھے۔ بعد میں سیدہ رقیہ اور سیدنا عثمان کو مدینہ شریف کی ہجرت کی سعادت بھی ملتی ہے۔ اس طرح انہیں اللہ کی راہ میں 2 بار ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ شدید بیمار تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس چھوڑا اور خود غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد سے واپس لوٹے تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آپ کو سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی وفات پر نہایت صبر سے کام لیا اور اللہ کی تقدیر پر صابر و شاکر ہو گئے۔ سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غمگین دیکھا تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی شادی بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کے بعد دیگر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آتی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز پوری دنیا میں صرف سیدہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے کہ یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں اللہ کے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آتی ہیں۔ ان کے سوا کسی اور شخص کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ آپ کو بہت ہی پیاری تھی۔ ان کی شادی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد ہوتی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاشمی تھیں۔ یہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ ان کے ہاں اولاد ہوئی اور ان دونوں کا جوڑا بھی بہت ہی عظیم
اور بہت محبت سے رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان و شوکت کے ساتھ 2 بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی۔ ان کی نسل دنیا میں اب تک باقی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رہے گی۔ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی بھی تھی، جس کا نام انہوں نے اپنی بہن کے نام پر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ننھے ابراہیم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ تھا۔ یہ مصر کی رہنے والی خاتون تھی اور وہاں کے بادشاہ مقوس قس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھجوایا تھا۔ ابراہیم مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور اچھی آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔